بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ مصلحت ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جب ایک آواز پہ آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہے، اور لے جائے بھی کیوں، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے مگر ہمیں پھر بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے ہم ملنا نہیں چاہتے مگر پھر بھی ہمیں ملنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات بھی ہیں جن سے دور بھاگتے ہیں ہم مگر پھر بھی ہمیں ان سے لڑنا پڑتا ہے۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے مگر ہمیں انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ تو نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن میرا یہ یقین ہے ضرور ہے کہ جو ملتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے ملتا ہے، جو بچھڑتا ہے وہ کسی مصلحت کے تحت بچھڑتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ کبھی کبھار وہ بس ہمارا صبر آزماتا ہے کہ کیا ہم اس کی چاہت پہ راضی ہو پاتے ہیں، تبھی تو ہم تکلیف میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی چاہت نہیں قبول کر پاتے، پھر وہ ہمیں ہمارے چاہت میں بھی تھکا دیتا ہے۔ محبت کرنے والوں میں ہی وہ محبت بانٹتا ہے، راضی ہو جانے والوں کی رضا میں ہی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی منافقت میں نے اپنی زندگی میں خود کو سچا ہوتے ہوئے بھی جھوٹا ثابت ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے آپ کے اپنے بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ منافقت کریں تو ساری دنیا آپ کی ہے۔ جہاں آپ نے سچ بولا، حق بولا، کسی کو اس کی غلطی دکھائی، وہیں آپ کو شرمندہ کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے شاید آپ ہی غلط ہوں، لیکن اس سب میں ایک چیز کو سامنے رکھیں اور وہ ہے ضمیر۔ میں جو کرتی ہوں صحیح اور غلط، میں خود کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتی ہوں اور پھر چھپ کر آنسو پوچھ کر مسکرا دیتی ہوں کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور زیادتی کرنے والوں کو وقت آنے پر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بس صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ دنیا اور اس کے لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں سب ہمیشہ ہماری مرضی کا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، یقیناً غور کیا جائے تو یہ بھی نظر آنے لگتا ہے کہ الحمدللہ بہت سی باتیں ویسے ہو جاتی ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، تو پھر غم کو حاوی کیوں آنے دیں۔ یہ دنیا ہے، اسے ہمت، بلند ارادے اور اعلیٰ اخلاق سے گزارا جاتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف دل کو اداس اور ذہن کو سوچنے سمجھنے سے دور کر رہی ہے تو کسی سمجھدار انسان سے بات کیجیے، وہ جو آپ کی بات سن کر
آپ کو وہ مشورہ دے سکے جو جذبات سے زیادہ درست عقل کے ساتھ ہو، جس بات میں حکمت ہو، جو بات آپ کو رب سے جوڑ بھی دے اور زندگی میں مضبوط انسان بھی بننے میں مدد دے۔ آمین آمین۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جتنا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں، جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ کچھ دروازے اللہ بند کرتا ہے، کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم اور بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ جب کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے، یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب، واچ ضرور کیجیے گا۔ میں آپ سب کی شکر گزار رہوں گی اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔